الفت میں جو بھی آپ کی دیوانہ ہو گیا، کہ الفت میں جو بھی آپ کی دیوانہ ہو گیا، بہلول کی قسم وہی دانا ہے آج تک۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ۔ الفت میں جو بھی آپ کی دیوانہ ہو گیا، بہلول کی قسم وہی دانا ہے آج تک۔ اور ایک یہ حقیقی شعر سماعت فرمائے حضرات کہ بہلول کی قسم وہی دانا ہے آج تک، اور عشق حسین ابن علی کا اثر ہے یہ، کہ عشق حسین ابن علی کا اثر ہے یہ، زوار شاہدی میں اضافہ ہے آج تک۔ واہ 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 واہ۔ حسین ابن علی کا اثر ہے یہ، کہ عشق حسین ابن علی کا اثر ہے یہ، زوار شاہدی میں اضافہ ہے آج تک۔ سماعت فرمائیں کہ پیاسا نہ اب رہے گا کوئی اس جہان میں، کہ پیاسا نہ اب رہے گا کوئی اس جہان میں، عباس کا فرات پہ قبضہ ہے آج تک۔ واہ 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 واہ۔ پیاسا نہ اب رہے گا کوئی اس جہان میں، عباس کا فرات پہ قبضہ ہے آج تک۔ یا علی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھے ان سے خصوصاً معذرت کے جو وقت ہے منقبت کے رخ کا ہے، اس سے معذرت چاہتے ہیں۔ ایک سوال اور پڑھنا ہے حضرات۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کہ تیرو کمان ہنس کے یہ کہتے تھے ظلم سے، کہ تیرو کمان ہنس کے یہ کہتے تھے ظلم سے، اصغر کے جیسا دیکھا نہ اصغر کے جیسا کوئی بھی دیکھا ہے آج تک، کہ تیرو کمان ہنس کے یہ کہتے تھے ظلم سے، اصغر کے جیسا کوئی بھی دیکھا ہے آج تک۔ وہ مقطع سماعت فرمائیں کہ سلطان طوس سے وہ دعا پائے گا رضا، کہ سلطان طوس سے وہ دعا پائے گا رضا، جن کی نظر میں روضہ رضا کا ہے آج تک۔ واہ کہنا، واہ واہ واہ۔ اس سے وہ دعا پائے گا رضا، جن کی نظر میں روضہ رضا کا ہے آج تک۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی اللہ اللہم محمد صلی اللہ محمد۔ کہ تو جتنا گھٹا سکتا ہے باعث تو گھٹا اور، کہ تو جتنا گھٹا سکتا ہے باعث تو گھٹا اور، تو جتنا گھٹا سکتا ہے باعث تو گھٹا اور برسے گی ابھی ماتم سرور کی گھٹا اور، واہ 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 واہ۔ برسے گی ابھی ماتم سرور کی گھٹا اور عباس کے ماتم سے مؤثر ہے ہوائیں، عباس کے ماتم سے مؤثر ہے ہوائیں، کھلنے دو خریرہ ابھی مہکے گی فضا اور، کیا کہنا، واہ واہ واہ۔ خریرہ ابھی مہکے گی فضا اور، درود بھیجے محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کہ پرچم حضرت عباس کا سایہ دیکھو، پرچم حضرت عباس کا سایہ دیکھو، اور بانٹنے نکلا ہے دنیا کو اجالا دیکھو، بانٹنے نکلا ہے دنیا کو اجالا دیکھو، اور نہ سمندر پر نظر ڈالو نہ دریا دیکھو، نہ سمندر پر نظر ڈالو نہ دریا دیکھو، کتنا وزنی ہے میرے اشکوں کا قطرہ دیکھو، کتنا وزنی ہے میرے اشکوں کا قطرہ دیکھو، نہ سمندر پر نظر ڈالو نہ دریا دیکھو، کتنا وزنی ہے میرے اشکوں کا قطرہ دیکھو، اور یہ سمجھ لینا عزادار کوئی آیا ہے، یہ سمجھ لینا عزادار کوئی آیا ہے، اپنے آنگن میں اگر کوئی ستارہ دیکھو، اپنے آنگن میں اگر کوئی ستارہ دیکھو، اور تیر لعنت کا ہے یہ دشمن سرور کے لیے، تیر لعنت کا ہے یہ دشمن سرور کے لیے، آج بنتا ہے میرا کون نشانہ دیکھو، واہ واہ۔ بنتا ہے میرا کون نشانہ دیکھو، کہ تیر لعنت کا ہے یہ دشمن سرور کے لیے، آج بنتا ہے میرا کون نشانہ دیکھو، اور تم سے روشن کیے جاتے نہیں ماتم کے چراغ، تم سے روشن کیے جاتے نہیں ماتم کے چراغ، جب ہے خدمت میں اندھیرا تو اندھیرا دیکھو، واہ واہ واہ۔ اندھیرا تو اندھیرا دیکھو، تم سے روشن کیے جاتے نہیں ماتم کے چراغ،
جب ہے قسمت میں اندھیرا تو اندھیرا دیکھو، مرحوم کا مقطع ملاحظہ ہو کہ کربلا راز نہیں آتی ہے جن کو جعفر، کربلا راز نہیں آتی ہے جن کو جعفر، ان کو بھی خلد ہے جانے کی تمنا دیکھو، ان کو بھی خلد ہے جانے کی تمنا دیکھو۔ اب میں بڑے ادب و احترام کی گزارش کروں گا جناب رضوان نظر صاحب سے کہ وہ آئے بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابتدا عابد ابتدا عابد توخ نے ماتم کیا نوحہ پڑا واہ 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 ابتدا رنگ ایسے بھر دیے فنکار یہ شبیر نے، رنگ ایسے بھر دیے فنکار یہ شبیر نے، عکس پھیلائے بہادر ایک ہی واہ 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 تصویر واہ 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کم سنی نے یوں گھمت کر مسکراہٹ سے کہا، کم سنی نے یوں گھمت کر مسکراہٹ سے کہا، حرملا پر کی ہے لعنت، واہ 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واہ 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 حرملائی سے زیادہ ہے نہیں تیری بساط، حرملائی سے زیادہ
आजाद की इब्तिदा आबिद दिल कब्र असगर जा मुकम्मल कर चुकी है जुल्फ़िकार फिर खुदा हाफिज कहा शमशीर ने की आज़ाद की नारे हैदरी बुलंद नारे रहमल्लाहु मन क़रा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا والنبينا والشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ مغفورہ منور جہاں بنت افغان حسین صاحب کی بسم اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد تمام عزاداران مظلوم کربلا اور تمام احباب، آپ کی خدمت میں مختصر سی گفتگو اور مختصر سی ایک پیغام ہے جس کو آپ تک کے پہنچانا ہے۔ ظاہر ہے کہ میرا جو عنوان ہے مجلس کا وہ عنوان یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد رحمت ہے۔ جس طریقے سے پیغمبر رحمت ہیں اسی طریقے سے ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کیونکہ یہ عنوان جو ہے فاطمیہ ایگزیبیشن کا بھی تھا، ظاہر ہے کہ وہی آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ جو ایگزیبیشن فاطمیہ میں لگی تھی
اس کا بھی عنوان یہی تھا کہ پیغمبر کی بیٹی رحمت للعالمین کی بیٹی رحمت. تو بظاہر آپ کے سامنے اس کو عرض کرنا ہے، جس کے لیے میں نے قرآن مجید اور فرقان حمید خدا کے متبرک کلام کہ جس کا سورہ نمبر 2 سورہ مبارک ہے البقرہ، کہ جس کی آیت نمبر ہے 30، جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے کس طریقے سے اس کائنات کے اوپر رحمت کا نزول کیا، کس طریقے سے اللہ نے، ہم کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ رحمت کا نزول ہوا کیسے، اللہ نے کیسے اس دنیا کے اوپر رحمت کو بھیجا. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جو نور خلق کیا ہے وہ نور پنجتن، کہ جس کو آسمان کے اوپر عرش الہی کے اوپر خلق کیا. عرش کے اوپر تو اہل بیت کی نورانیت اور رحمتیں موجود، مگر جب اللہ نے چاہا کہ میں لوگوں کے درمیان ان رحمتوں کو رائج کروں تو کس طریقے سے اللہ نے اس رحمت کو زمین پہ نزول کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا، کس سے فرمایا؟ فرشتوں سے فرمایا. قرآن کے اندر پورا سورہ بقرہ کا آپ ترجمہ پڑھ ڈالیں گے، اس میں یہی چیز بتائی گئی ہے. کیا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں تم اس زمین کے اوپر ایک مجسمہ تیار کرو. یہ رحمت کا دیکھیں نزول ہو رہا ہے. اللہ نے کہا کہ تم اس دنیا کے اوپر ایک مجسمہ تیار کرو. تمام فرشتوں نے اللہ کی اس بات پہ لبیک کہا اور اللہ کی اس بات کو اطاعت سمجھ کر کے مجسمہ کو تیار کیا. اب جب وہ مجسمہ بن کر کے تیار ہو گیا تو اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو جیسے ہی میں اس کے اندر اپنی رحمت کا نزول کروں، جیسے ہی اس کے اندر میں رحمت کو ڈال دوں تو تمام فرشتے اس کی طرف جھک جانے، کیونکہ یہ اس زمین کے اوپر، اس دنیا کے اوپر رحمت ہے. اب میں اس دنیا کے اوپر رحمت کا نزول کرنے جا رہا ہوں. تو تمام فرشتوں نے اللہ کی اطاعت کی، تمام فرشتوں نے اللہ کے اس حکم کو مانا، مگر ایک کہ جس نے آ کر کھلی مخالفت کر دی. اور مخالفت بھی کس سے کی؟ وہ رب العالمین سے. تمام فرشتے اس کی طرف جھک گئے، لیکن ایک فرشتہ کہ جس نے انکار کر دیا، کہا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ نے کیا کہا؟ لعنت اللہ علی الکافرین، کہ تو کافرین میں ہو گیا. وہ کون تھا؟ وہ ابلیس تھا کہ جس نے آ کر کھلی مخالفت کر دی. کس کی؟ اللہ کے بنائے جانے والے ہادی کی، اور اللہ کے وہ جو رحمت اللہ نزول فرماتا تھا اس کی آ کر کے مخالفت کر دی. اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ جب مخالفت کر دی تو اللہ نے اس کو اپنی بزم سے خارج کر دیا کہ چلا جا تو میری بزم سے. تو اب جو مخالفت جس نے کی وہ کھلا آ کر کے کون ہو گیا؟ جہالت کا مرکز ہو گیا. تو شیطان ہے، شیطان کیا ہے؟ جہالت کا مرکز بن گیا. اور ادھر جو حضرت آدم تھے وہ کس کا؟ رحمت کا مرکز بن گیا. رحمت کس کے لیے؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے آئی. اللہ نے پھر اس رحمت کو آگے جاری و ساری رکھا. ہر دور میں کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے ہادی رہا کہ جو اس دنیا کے اوپر رحمت ہے. حضرت آدم اس دنیا کے اوپر رحمت رہے، لوگوں کے لیے آئے، ہدایت کے لیے. آدمیت کا آغاز ہوا، حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح ہوا، اس کے بعد آدمیت کا آغاز ہوا. اب یہ آغاز ہر دور میں، کسی بھی دور میں خالی نہیں رہا رحمت سے. حضرت آدم آئے، پھر اور انبیاؤں کا سلسلہ جاری و ساری رہا. ابھی حضرت نوح ہے تو وہ اپنے دور میں رحمت بن کر کے آئے. کبھی حضرت ابراہیم ہے تو وہ اپنے دور میں رحمت بن کرے. مگر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بھی نبی آیا اس نے آ کر کے آخری نبی کی بشارت دی. جو بھی نبی آیا اللہ کی طرف سے اس نے آ کر کے خاتم الانبیاء کی بشارت دی ہے. باقاعدہ آپ دیکھیں جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، توریت میں حضرت موسیٰ نے خود آ کر کے نبی کریم کی بشارت دی ہے کہ یہ آخری دور میں آنے والے جو نبی ہیں یہ رحمت للعالمین ہوں گے. زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام نے کس کی
کس چیز کو بیان فرمایا؟ کہا آخری دور میں جو آئیں گے بن کر کے، جو آخری نبی ہوں گے، جو آخری نبی ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ تمام لوگوں کے لیے رحمت ہوں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ ان کے ذریعے کہلوا رہا ہے، دنیا والوں کو بتا رہا ہے، تمام مخلوق انسانی کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے آئیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد جتنے صحیفے آئے، جتنی توریت لے لیے، زبور لے لیے، انجیل کتاب کے اندر باقاعدہ آپ کو ملے گا کہ کس کی بشارت دی جا رہی ہے؟ پیغمبر کی۔ پیغمبر میں دیکھیں وہ آخری دور میں آئیں گے، وہ رحمت للعالمین ہوں گے، چاہے کوئی ان کو مانے اور چاہے نہ مانے، لیکن اس کے اوپر ان کی رحمتیں ضرور نزول ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم لوگ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی پیغمبر کو مانے، مگر جہاں ہم مسلمان زندگی اپنی بسر کر رہے ہیں وہاں دوسرے مذاہب کے بھی تو لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جیسے ہم کھا رہے ہیں روٹی ویسے وہ بھی کھا رہے ہیں، تو کیا اس کا مطلب کسی مسلمانوں کے لیے نبی رحمت ہو باقی کسی کے لیے رحمت نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے مسلمانوں کے لیے نبی رحمت ہے ویسے ہی غیر مسلمانوں کے لیے بھی نبی رحمت ہے۔ ایک سال بات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ آپ پیغمبر کا تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے اور تمام لوگوں کے لیے باعث عظمت بن کر کے آئے۔ ایک سال بات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جہاں کے اوپر رسول کے لیے قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ کہ اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، ہم آپ ہی کی محبت میں اس دنیا کو خلق کر رہے ہیں۔ قرآن کے اندر دیکھیے، اے حبیب، ہم آپ ہی کی محبت میں اس آسمان کے شامیانے کو لگا رہے ہیں، اس زمین کا جو فرش ہے اے نبی آپ ہی کی محبت میں، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں یا نبی یہ آپ ہی کی محبت میں، یہ جو دریا میں روانگی ہے یہ آپ ہی کی محبت میں، یہ جو پھولوں میں خوشبو ہے اے نبی یہ آپ ہی کی محبت میں، یہ جو پہاڑ اپنی جگہ سے سطح سے بلند ہے مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں یہ آپ ہی کی محبت میں ہے۔ یعنی گویا کہ کیا بتانا چاہ رہا ہے خدا کہ یہ پیغمبر آپ ہی ہیں کہ جن کی محبت میں ہم نے اس دنیا کو خلق کیا ہے، اس دنیا کو بنایا ہے، اس دنیا کا نظام آپ ہی کی محبت میں کر دیا۔ تو اب یہ سوال یہ بنتا ہے کہ نبی کی محبت میں یہ دنیا خلق ہوئی ہے، لیکن جب نبی 18 سفر اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں قائم و دائم کیسے ہیں؟ کیا بات ہے، نبی رحمت للعالمین یہ تمام مسلمان مانتے ہیں، نبی اس دنیا کے لیے رحمت ہے یہ تمام مسلمان مانتے ہیں، اس بات کے بھی اوپر متفق ہے کہ نبی کی محبت میں، کیونکہ نبی آخری الزمان ہے، آخری زمانے کے جو آخری نبی ہیں وہ آپ ہیں، یعنی نبوت کا خاتمہ آپ کے اوپر ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ سب مسلمان تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کے اوپر کیا بات آتی ہے کہ نبی جو ہے وہ تمام ان کی محبت میں ہر چیز کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ تو بھیا میرا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر نبی کی محبت میں اللہ نے خلق کیا ہے تو نبی کی محبت جب نبی اس دنیا میں رہے تب تو چیزیں رہیں، لیکن جب نبی اس دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں قائم و دائم کیوں ہیں؟ آپ دیکھیے ویسے ہی آسمان ہے اپنی جگہ پہ، زمین ہے، ہوائیں ہیں، پیڑ ہیں، پودے ہیں، دریا ہے، درخت ہیں، پہاڑ، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب جو لوگ یہ بات میں سوال نہیں کرتے، دیکھیں کہ نبی اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کر کے گئے، دیکھیے گا یہیں سے ان کی آپ جہالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کوئی بھی عقل مند انسان، کوئی بھی باشعور انسان، کوئی بھی با اخلاق انسان اس بات کو قطعاً نہیں مانے گا۔ آپ چھوٹی سی مثال دیکھیے، ایک دکاندار ہے جو اپنی دکان پہ 24 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے، لیکن اگر کوئی کام سے اس کو اپنی دکان کو چھوڑ کر کے جانا پڑے تو کسی کو اپنا جانشین مقرر کر کے جاتا ہے، بے شک جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ بھئی آپ کی دکان ہے، آپ بیٹھے تھے، آپ کو کوئی کام آ گیا گھر پہ تو آپ نے کسی کو بھیا جانشین اپنا، بھیا ہم ذرا سا کام سے جانے، ذرا سا میری دکان کا خیال رکھنا،
देखो भैया मेरी दुकान पे कोई नहीं है, देखते रहना, और फला सामान की बात आप बता देते, अगर कोई आए तो बता देना भैया ये इतने का है, या नंबर दे दिया कि हमसे बात है, लेकिन मेरी दुकान का ख्याल जरूर रखना। और नबी इतनी बड़ी उम्मत को छोड़ करके अकेले चले जाएंगे, ऐसे ही ये कह देंगे भैया मैं जा रहा हूँ और तुम लोग अपनी तरफ से खलीफा बना लेना, अपनी तरफ से नायब बना लेना। तो इंसान, अक्लमंद इंसान इस बात को मानेगा? ये वो जो सोचते हैं उनकी ये है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कतन ये काम नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने ये जो रहमत का सिलसिला था ये किधर जा रहा है ये बता करके गए हैं कि देखो मैं तो जा रहा हूँ, ये ना समझना कि मैं आखिरी मोहम्मद हूँ, वाह 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 वाह, बल्कि मेरी नस्ल से 12 मोहम्मद होंगे। वाह 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 वाह, जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार और गुफ्तार में बिल्कुल मेरे जैसे होंगे, क्या कहने, वाह, और उनमें कोई फर्क नहीं होगा। ये रसूल बता करके गए कि नहीं गए? अब वो जो सवाल करते हैं कि भाई नहीं बता करके गए, यूं ही चले गए, तो उनसे आप ये सवाल करिए कि जब नबी चलेगा तो ये दुनिया कैसे कायम है? बगैर हाजी के कैसे दुनिया रह सकती है? हर दौर में हाजी का होना जरूरी है, बगैर हाजी के ये दुनिया कायम और दायम नहीं रह सकती है। वो हाजी, उस हाजी को कैसे इंतखाब रसूल करके गए? रसूल ने ये काम चुप्पे से नहीं किया कि भाई उन्हीं ने चुप्पे से कह दिया हो कि भाई किसी से कहलवा दिया हो कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरे बाद जो है इनको बना लेना, नहीं, बल्कि अलग ऐलान करके गए हैं। और एक मौका नहीं बल्कि कई मौके के ऊपर रसूल ने फरमाया, कभी फरमाया अला अना अली मिन नूरिन वाहिद, क्या कहने, वाह 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 वाह, अली एक ही नूर के जो, और गदीर के मौके के ऊपर कि जहां के ऊपर हुक्म इलाही से अल्लाह का हुक्म है, ए नबी कह दीजिए जो आपसे कहा जा रहा है, क्या कि आपके बाद ये रहमत का सिलसिला किधर जाएगा? ये नबी, ये जो रहमत का सिलसिला है, अगर आप आखिरी रहमत होंगे, आखिरी पैगंबर हैं और आपके बाद ये सिलसिला खत्म हो गया, आपका कोई जानशीन नहीं है, किसी दौर में कोई हाजी नहीं है, मैं इस दुनिया को बर्बाद कर दूंगा, खत्म हो जाएगी ये दुनिया। क्योंकि जब हादी ही नहीं है, जब रहबरी नहीं है, रहनुमा ही नहीं है, तो कैसे ये दुनिया चलेगी? रसूल ने कहा, हे मेरे परवरदिगार आलम, मैं इस अपने हादी का ऐलान करूंगा, अलल ऐलान करूंगा। और अलल ऐलान हुआ 18 ज़िलहिज के दिन मैदान गदीर में रसूल ने तमाम लोगों को जमा किया, तकरीबन 1.25 लाख लोग थे वहां के ऊपर मौजूद। गदीर जो 18 ज़िलहिज हम और आप ईद गदीर मनाते हैं, वो यही विलायत है, वो यही चीज है कि जो रहमत है, वो रहमत कैसे नबुवत से इमामत की तरफ ट्रांसफर हुई है, नबुवत से इमामत की तरफ कैसे ट्रांसफर हुए, ये नबी ने बताया कि देखो जिसका मैं मौला, जो मुझको अपना नायब मानता है, कायद मानता है, रहबर मानता है, वो मेरे बाद मेरे भाई, मेरे दामाद हजरत अली इब्न अबी मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये लोग ऐलान किया, ऐलान करके रसूल ने बताया लोगों को कि देखो मैं जा रहा हूँ, मगर ये ना सोचना कि जो रहमत का सिलसिला था ये खत्म हो गया है, नहीं, रहमत का सिलसिला व जारी व सारी रहेगा। ये है अली इब्न अबी तालिब जो तुम लोगों के लिए रहमत होंगे, तुम लोग किधरू ना जाना, कहीं और ना जाना, तुम इनके दर पे आ जाना, ये बता करके गए। और फिर आप देखिए कि किस तरीके से ये सिलसिला आगे चलता गया कि नहीं चलता गया। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन जो बने, कौन? पहले इमाम बने जो लोगों के लिए रहमत बन करके आए, और आपने क्या मिशन अंजाम दिया? वही मिशन जो रसूल का मिशन था, उसी मिशन के ऊपर कायम और दायम रहे। अगर नबी ने सख्तियां बर्दाश्त की हैं तो इधर मौलाए कायनात को भी सख्तियां बर्दाश्त। अगर नबी ने पत्थर खाए हैं तो इधर अमीरुल मोमिनीन ने भी दिल को अपना इस तरीके से बना लिया था, कैसे कि लोगों के सामने मजबूती की तरह डटे रहे।
آپ دیکھیں کہ کبھی امام علی علیہ السلام لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، کبھی امام حسن رحمت بن کر کے، کبھی امام حسین رحمت بن کر کے لوگوں کے لیے آئے۔ ان کی زندگی بھی تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے رحمت کی طرح گزری ہے، لوگوں نے آپ کے دور میں آپ کے ساتھ رہ کر کے آپ کی رحمت میں مزین ہوئے ہیں۔ کبھی علی بن الحسین رحمت ہے ہم لوگوں کی، کبھی محمد بن علی رحمت ہے، کبھی جعفر بن محمد رحمت ہے، کبھی موسیٰ بن جعفر رحمت ہے، کبھی علی بن موسیٰ رحمت ہے، کبھی محمد بن علی رحمت ہے، کبھی علی بن محمد رحمت ہے، اور کبھی حسن بن علی رحمت ہے۔ اور آج کے دور میں بھی تو ایک رحمت جاری و ساری ہے جس کا نام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دور حاضر میں رہ کر کے ہم لوگ ان کی نعمتوں سے مزین ہیں، ان کی رحمتوں سے مشرف ہو رہے ہیں۔ آپ بتائیے اس دور میں ہے کہ نہیں ہے امام؟ کون امام کا منکر ہے؟ کون یہ کہتا ہے امام نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں امام ہے، امام حاضر ناظر ہے، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ امام پردہ رنگ جیسے بچوں کو ہم لوگ پڑھتے تھے تو بچوں کو یہ پتا ہے امام پردہ غیب دے ہیں، بتا دیں پردہ غیب سے مراد بچے یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ تو بہرحال بہتر جانتے ہیں، لیکن بچے یہ سمجھتے ہیں، بچے بیٹھے ہیں یہاں کے اوپر نوجوان ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ کہ شاید پردہ غیب سے مراد کوئی پردہ ہے کہ جس کے پیچھے امام بیٹھے۔ امام پردے کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مخلوق انسانی کی آنکھوں پہ ایک ایسا پردہ ڈالا کہ وہ امام کو نہیں دیکھ سکتا، جس کی ذات سے وہ معصوم فرشتوں کو نہیں دے سکتا۔ ورنہ صبح شام فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ہمارے گھر کے اوپر روزی کے فرشتے آتے ہیں، کوئی بتا دے کہ میں نے فرشتے کو دیکھا ہو، میرے گھر میں روزی کا فرشتہ آیا، کوئی بتا دے، نہیں دعوے دار ہے کوئی، نہیں دعوے دار ہے کوئی کہ بتا سکتا ہو کہ میرے گھر میں روزی کا فرشتہ آیا۔ مگر یہ پردہ غیب معصومین نے بتایا ہے کہ یہ پردہ غیب عالمی انسانیت کی آنکھوں پہ سے چند سیکنڈ کے لیے ہٹتا ہے۔ وہ کب ہٹتا ہے؟ معصومین نے فرمایا کہ حالت اعتزال کا، حالت اعتزال ایک ایسا وقت ہوتا ہے یعنی جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، کچھ چند سیکنڈ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ پردہ غیب ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب یہ پردہ غیب جب ہٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صرف مرنے والا ہی دیکھ پاتا ہے کہ میرے گھر کے اندر وہ موت کا فرشتہ آیا ہے، کہ جو میری روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور اگر اچھا ہے، مومن ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، تو پھر وہ کیا دیکھتا ہے کہ میری روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتہ آیا ہے اس کے ساتھ جن کو میں پکارتا تھا مدد کے لیے، جن سے اپنا توسل تھا، وہ بھی آئے، واہ 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 واہ، وہ بھی آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کا جب انتقال ہوتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انتقال کے وقت یعنی جب ان کی روح نکلی ہو تو مسکرا رہے ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کی روح نکلی تھی تو میں نے دیکھا ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ تھی۔ تو کہا مسکراہٹ ہے، وہ مسکراہٹ یہی ہوتی ہے کہ وہ سلیانے دیکھتے ہیں کون کھڑا ہے، کہا مولا فرماتے ہیں گھبرانا نہ، ساری زندگی گزراتے رہے، وہاں تمہیں دنیا پہ تھے، تمہیں دنیا پہ کوئی نہ کوئی تمہاری مدد کر ہی دیتا تھا، مگر یہ جہاں کے اوپر کوئی مدد کا سہارا نہیں ہے، وہاں کے اوپر یہ علی تمہاری مدد کرے۔ مولا مدد کے لیے آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے؟ تبھی دیکھا مرنے والا مسکرا رہا ہے، وہ خوش ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھبرائے ہوتے ہیں۔ گھبرانے کا کیا ضرورت ہے مولانا؟ گھبرانے کا یہ کہ ان کے اعمال اتنے خراب ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے فرشتہ آتا ہے موت کا تو وہ وحشی طریقے سے آتا ہے، وحشی یعنی بھیانک طریقے سے آتا ہے، کیونکہ وہ روح قبل اس کے اعمال نہیں اچھے تھے، اب وہ گھبرا رہے تھے۔ یہ ہوتا ہے کہ جو اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ بھی اس طریقے سے آتا ہے، بلکہ رسول کی حدیث کی بھی ہے کہ اگر اچھے کردار کرو گے تو وہ فرشتہ جو ہے اچھی طریقے سے آئے گا، اور برے اخلاق پیش کرو گے تو بری طریقے سے آئے گا۔ اس بات کو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہاں کے اوپر یہ تمام ائمہ آئے، انہوں نے کیا کام کیا، کیا کام انجام دیا؟ اس دنیا کے اوپر تمام مخلوق انسانی کو نیک راہ بتائی، اچھی باتیں بتائیں، لوگوں کی ہدایت یافتہ کے لیے نئے نئے چیزوں کو بتایا، زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔
مگر آپ دیکھیں گے کہ جہاں کے اوپر رحمت کا آغاز ہوا تھا حضرت آدم سے، وہیں کے اوپر جہالت کا بھی آغاز ہو گیا. دو کردار پیش آئے وہاں کے اوپر، ایک رحمتی کردار، ایک جہالتی کردار. رحمتی کردار کدھر چلا گیا؟ جدھر بعد انبیاؤں کا سلسلہ ہے، جدھر کے اوپر آئمہ کا سلسلہ ہے. اور جہالت کا جو مرکز تھا وہ کون بن گیا؟ شیطان. جہالت کا مرکز شیطان بن گیا. اب جب آئمہ آئے، جتنے بھی آئمہ آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے کیا بتایا؟ سب سے زیادہ اللہ نے کیا کہا لوگوں سے کہ عقل کی دعوت دو ان کو. عقل کی دعوت اللہ نے تمام انبیاؤں سے یہی کہا، جتنے بھی عالم انسانیت ہیں، ائمہ سے کہا، رسول سے کہا، علیہ رسول، کہ ان سب کو عقل کی دعوت دو. کیونکہ ہم نے ان کے اندر جو چیز پیدا کری ہے، انسانوں کے اندر جو سب سے اہم چیز اللہ نے ڈالی ہے، وہ کیا چیز ڈالی ہے؟ عقل ڈالی. ہر آدمی کو عقل دے کر کے اس دنیا پہ بھیجا ہے، خالی نہیں بھیج دیا، بلکہ ہر آدمی کے پاس عقل موجود ہے. کہا یہ جو عقل موجود ہے ان کی عقل کو پہچنواؤ کہ تمہارے پاس بھی کچھ اللہ نے دولت دی ہے. یہ نہ ہم آپ سوچیں کہ کوئی دولت ہی نہیں دی ہم کو اللہ، نہیں، عقل دی ہے. اب کہا عقل کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ جہاں پہ عقل ہوتی ہے وہاں پہ علم ہوتا ہے. کہ اگر آپ کے پاس عقل ہے تو آپ علم کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے. اگر آپ کے پاس عقل ہے تو آپ ادھر جائیں گے صبر کی تلقین. عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ صبر کی تلقین کرتا ہے. عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ مانی مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی لڑکا ہے ڈاکٹر بن رہا ہے، تو وہ کیا ہے کہ ڈاکٹر بن رہا ہے تو اگر وہ علم والا ہے، عقل والا ہے، اور اس کے اندر الہی صفات پائے جا رہے ہیں، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، تو وہ دوسرے کو بھی ڈاکٹر بننے کی ترجیح، دوسرے کو بھی اس طرف لائے گا، اپنی طرف لائے گا کہ بھائی ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ بھی ڈاکٹر بنیے. ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر بننے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کون کون سے سبجیکٹ لینے پڑتے ہیں. دیکھیے عقل مند انسان بتا رہا ہے کہ جس کے پاس رحمانی صفات پائے جا رہے ہیں، جو اللہ سے، اولیاء سے، ائمہ سے اور تمام انبیاء سے محبت کرتا ہے، کہ جو ابھی شیطان کے شر سے نہیں ہے، شیطان کی شر سے دور ہے کوسوں کو، اس کے اندر اللہ کی طرف سے عقل ہے اور عقل کا وہ بھرپور استعمال کر رہا ہے، وہ دوسرے کو بھی ڈاکٹر بننے کی طرف بلائے گا. کوئی کام انسان کر رہا ہے عقل کے لحاظ سے ڈاکٹر بن رہا ہے، تو اس کی دوسری کیا چیز ہوتی ہے؟ شیطانی صفات، کہ جہاں کے اوپر حسد ہوتی ہے. حسد کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ جہاں پہ اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، اب اس کے اندر اگر شیطانی صفات شامل ہو گئے تو اب وہ دوسرے کو ڈاکٹر نہیں بننے دے گا، وہ اس کو منع کرے گا. کہاں چکر میں پڑے ہوئے ڈاکٹر بننے کے، تمہیں پتا ہے کتنی دور جانا پڑتا ہے. یہاں سے قریب ایرا میڈیکل کالج جاؤ گے، روزانہ کا 50 روپے کا خرچہ ہے. کہاں اتنا کر پاؤ گے؟ بلکہ ڈھارس دینے کے لیے، بلکہ عقل مند انسان ہو تو کیا دے کہ لوگوں کو صبر کی ترغیب، ارے صبر کرو، ابھی تھوڑا پریشانی ہے لیکن بعد میں آسانی ہوگی. عقل مند انسان کیا کرے گا؟ جہاں پہ معصومین فرما رہے جہاں عقل پائی جائے گی وہاں صبر پایا جائے گا، وہاں شجاعت پائی جائے گی، وہاں محبت پائی جائے گی، لوگوں کے درمیان محبت کو رائج کیا جائے گا. اللہ نے یہی تو چیز تمام انبیاء کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی کہ لوگوں کو عقل جو میں نے ان کے اندر نوازی ہے ان کو اس کو پہچنواؤ کہ عقل اگر تمہارے پاس ہے تو تم لوگوں سے محبت کرو، نہ کہ نفرت کرو. محبت کی دعوت دو، نہ کہ نفرت کی دعوت دو. علم کی دعوت دو، نہ کہ جاہلیت کی طرف لاؤ. صبر کی دعوت دو، نہ کہ ان کو بالکل ہی پست کر دو. یہ جو عقل ہے یہ کس کی صفات میں آتی ہے؟ یہ آتی ہے کہ رحمانی صفات میں، یہ آتی ہے انبیاءوں کی صفات میں، یہ آتی ہے ائمہ کی صفات میں. دوسری طرف کیا آتی ہے؟ جہالت. جہالت کا مرکز کون ہے؟ شیطان. اور جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ حدث ہے، حسد ہے، گمراہی ہے، نادانی ہے، جلن ہے، ایک دوسرے سے جلے جا رہے ہیں. ارے وہ مثال کے طور کے اوپر انجینئر بن رہے ہیں تو ان سے چلے جا رہے ہیں، وہ انجینئر بن رہے ہیں، وہ دیکھیے یہ کر رہے ہیں. یہ حسد کی کتنی شیطانی صفات. نفرت ہے، لوگ
کوئی اچھا کردار کا ہے، بہترین اخلاق کا ہے، تو وہ اس کے جو شیطانی صفت ہے وہ اس سے جلنے کی صفت ہوتی ہے۔ اور یہاں کے اوپر ہم لوگوں نے اس جو جہالت ہے اس کو 3 حصوں میں بانٹا کہ ہم لوگوں نے فاطمیہ میں بانٹا تھا، پورا ایک رقبہ بنا تھا، اگر آپ لوگ اگر گئے ہو تو دیکھا ہو، اس کو ہم لوگوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ جہالت کی 3 قسمیں بتائی۔ پہلی قسم کیا ہوتی ہے؟ جہالت قدیمی۔ جہالت قدیمی یعنی ہمیشہ سے جہالت چلی آ رہی ہے، جو لوگ آج تک اس میں مشغول ہیں، ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، وہ آج تک مشغول ہے۔ جیسے کہ آپ لے لیں مثال کے طور کے اوپر کیا؟ بت پرستی۔ بت پرستی کتنی قدیمی جہالت ہے، لوگ آج تک چلے ان سے۔ آپ جو لوگ بت پرستی یا بتوں کی پوجا یا بتوں کو اپنا خدا مان کر کے پوجتے ہیں، ان سے پوچھ لیے کہ آپ لائے کہاں سے، تو یہ آپ کو بتا دیں بھائی، یہ بتا رہے بہت پہلے سے چلتی چلی آ رہی ہے، وہ یہ آپ کو اس کی کوئی دلیل نہیں دے پائیں گے، نہ کوئی کتاب سے دے پائیں گے، اور جو لوگ اس کو کرتے ہیں ان کی بھی کتاب میں نہیں ہے کہ اس کو کرنا جائز ہو کہ بتوں کو بنانا یا ان کو تراشنا یا ان کو اپنا خدا ماننا یا ان کی عبادت کرنا۔ یہ قدیمی جہالت ہے جو چلتی چلی آ رہی ہے، جو آج تک لوگ کر رہے ہیں، نہ جانے کب سے چلے آئے تھے، لیکن کیا جہالت میں مشغول ہو گئے، وہ شیطان کا مرکز بن چکے ہیں۔ شیطان نے ان کو رحمانی صفات سے کوسوں کوسوں دور کر دیا۔ ان کے عقل میں، یہی تو قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے آنکھوں کے اوپر، کانوں کے اوپر، دماغوں کے اوپر ایسی مہر لگا دی گئی ہے کہ جن کو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اگر آپ ان کو سمجھائیں گے بھی تو وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو یہ کس کی مرکزیت ہے؟ یہ شیطانی مرکزیت ہے کہ جو شیطان کا مرکز بن گیا پورا جہالت کا۔ دوسری کیا چیز ہوتی ہے؟ جہالت دینی جہالت۔ آپ دیکھیں گے اچھا اس جہالت میں کچھ ہم لوگ بھی شامل ہیں، دینی جہالت جو ہے اس کے اندر کچھ ہم لوگ بھی شامل ہیں، دینی جہالت کا حصہ بنے جا رہے ہیں۔ کام دین کا ہو رہا ہے، لیکن وہاں کے اوپر کچھ کام ایسے ہو رہے ہیں جو دین سے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بے دینی کام ہو رہا ہے۔ مطلب کام آپ جو کر رہے ہیں یہ دین کا ہے، مگر اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی رائج ہو گئی جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتے کہ آپ نے دیکھا کہ بظاہر ہے کہ ہم لوگ بھی نکاح میں اور شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، بہرحال حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے، بہرحال قاری کو بلایا جاتا ہے، آئیے تلاوت کرنی ہے آپ کو، کہا ٹھیک ہے بھائی، پہنچ گئے قاری صاحب، پہنچ گئے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں، اور بارات آتی ہے بعد میں، یہ بیٹھ گئے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بارات آئی، کہا بھائی ہاں جلدی سے آئیے اور تلاوت حدیث قصہ کی شروع کر دی۔ اب قاری بیٹھ گئے حدیث قصہ پڑھنے، لیکن جتنے باراتی اور جتنے دولہا میاں کے ساتھ ہیں اور تمام لوگ بیٹھے ہیں، ان کی کسی کی توجہ حدیث قصہ پہ نہیں۔ ادھر حدیث قصہ کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، وہاں کے اوپر ویٹر آ رہے ہیں لے کر کے ٹکی چاؤمین بتاتے، کئی بار ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے، اور 1-2 بار خیر ہم کہہ بھی چکے، میں نے پڑھتے پڑھتے روک دی، حدیث قصہ پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے حدیث قصہ میں نے روک دی، اور میں نے کہا مولانا سوچے شاید یہ پھنس گئے یا رک گئے، کہ نہیں کیا ہوگا، مولانا بھی بیٹھے ہوئے تھے، مولانا روکے کہ نہیں کیا ہو گیا بھائی، میں نے کہا کہ بھائی یہ لوگ پہلے کھا پی لیں، اس کے بعد میں آغاز کروں گا۔ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، اور آپ کو سننا چاہیے۔ آپ اگر روایت میں آئے جب حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے تو فرشتے نزول فرماتے فرش کے اوپر آ جاتے سننے کے لیے، اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے، وہ بیچارے کو بلا لیا، وہ پڑھ رہا ہے عن جابر بن عبداللہ الانصاری فاطمہ، وہ پڑھتا چلا جا رہا ہے، مگر کئی بار میں تو یہ ہوتا ہے سلوات بھی خود ہی پڑھ دیتے، اتنے لوگ ہوتے ہیں کثرت سے پورا ہال بھرا ہوتا دیکھا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دینی جہالت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کام تو دین کا کر رہے ہیں، ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، مگر آپ وہاں پہ جہالت ساتھ میں لیے ہوئے، جہالت ساتھ میں ہے۔ ارے بھیا ایسی ہوتی ہے کہ کیا کہا جائے کہ وہاں کے اوپر سلوات بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے، لوگ پڑھیں، تو کیا ہے کہ یہ دینی جہالت ہے، اس کے اندر آپ اور ہم سب مشغول ہیں۔
مجالس سے اذا ہوتی ہیں. کئی بار دیکھا ہم لوگ خود رات میں جمعیں چلتی ہیں یا کہیں مجلس پڑھنے جا رہے ہیں اور آج کل ایک عجیب طریقے کا مطلب کہ کہا جائے فیشن, کیا فیشن نہیں ہے وہ, اس کو کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے کہ مجلس ہوئی اور مجلس کے بعد جو شب داری رات میں ہوتی ہے تو میں نے اکثر جگہوں کے اوپر دیکھا بڑی بڑی مجلسیں ہو رہی ہیں, اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ وہاں کے اوپر وہ لگا ہوا حقہ وغیرہ, لوگ حقہ پی رہے ہیں. دیکھا رات بھر ادھر مجلس ہو رہی ہے, نوحے پڑھے جا رہے ہیں, اگر زنانی شب داری ہے تو بھی اور مردانی شب داری تو میرے باقاعدہ کچھ چل رہا ہے, یہاں کے اوپر بیٹھے لوگ ہنس رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, کام تو دین کا ہو رہا ہے مگر ادھر کیا ہو رہا ہے, جہالت کی جا رہی ہے. کام دین کا ہو رہا ہے, پہلے بیت کا ذکر ہو رہا ہے, دوسری طرف کیا جہالت کی جا رہی ہے. اسی کو تو دینی جہالت کہتے ہیں, اسی کو تو مرکز کی طرف سے بتایا کیا ہے دینی جہالت. یہ 3 چیزوں میں بانٹا گیا. پہلی کون سی, قدیمی, جس کے اندر اور لوگ مشتمل ہیں, خیر الحمدللہ شکر ہے ہم اس کے اندر نہیں ہیں, مگر یہ جو دینی والی جہالت ہے اس کے اندر ہم رائج ہیں, شامل ہیں, اس کے اندر دیکھتے ہیں, حاضر ناظر ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں کرتا. ارے کہا نہیں, آپ کے اوپر فرض ہے, واجب ہے, بزرگوں کے اوپر, بڑوں کے اوپر. اگر بچے کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں تو ٹوکیں کہ بھئی غلط کر رہے ہیں آپ. یہاں کے اوپر بزرگوں کی ذمہ داری ہے, یہاں کے اوپر جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے, گھر کی جس کی مجلس ہے وہ ذمہ دار ہے, جس کے گھر کی مجلس اگر انجمن کی شب داری ہے تو پوری انجمن ذمہ دار ہے کہ بھئی ہمارے کیا انجمن کی شب داری ہے تو ہم اس طریقے کا نازیبا کام نہیں ہونے دیں گے, جس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں, جس کا کوئی دین سے تعلق نہیں, ہم نہیں ہونے دیں گے. بھائی جو لوگ جاتے ہیں جائیں, اپنے اپنے گھروں میں کریں, لیکن ہمارے یہاں جہاں ذکر اہل بیت ہے, جہاں پہ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے, وہاں پہ یہ نازیبا کام ہو جن کا شریعت سے اور اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ چیز دینی جہالت میں آتا ہے. یہ سب چیزوں سے پرہیز کریں. الحمدللہ سب لوگ اس چیز میں شرکت کرتے ہیں. جائیں, اگر کہیں حدیث قصہ ہو رہی ہے لوگوں کو بھی بیٹھ جائیے. کوئی اگر سامان لے کر کے آیا ہے, ویٹر لے کر آیا تو اسی کا چھوڑا بولتے بھیا ابھی یہ حدیث قصہ ہو جائے. نکاح, اور نکاح کے لیے کیا کہا گیا, نکاح میں بھی توجہ کسی کی. نکاح جب ہوتا ہے کہ عرش الہی کی طرف سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے, مگر اس ٹائم پہ آپ بتائیے کوئی دعا کرتا ہو, کوئی دعا نہیں کرتا ہے. صرف مولانا ہی بس جب نکاح ہو جاتا ہے تو دعا مختصر سی کرا دیتے ہیں, اس میں بھی مختصر سے لوگ 4-6 جو خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو سائن کرنا ہوتی ہے وہی لوگ کھڑے رہتے ہیں, باقی کوئی دعا میں شامل. مگر طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ سب ایک ساتھ مل کر کے دعا کریں, حدیث قصہ ہو سب ایک ساتھ مل کر کے دعا کریں. اب میں ایک جگہ شادی میں گئے تو عجیب ماحول پیش آیا کہ مجھے حدیث قصہ کی تلاوت کروائی. اب میں بیٹھا پڑا تھا, پورے سب لوگ بات چیت کر رہے تھے, اس میں کچھ غیر مسلم لوگ بھی تھے کہ جو مسلمان ہی تھے. جب میں ادھر سے گھوم کر کے آیا تو مجھ کو بلایا, کہنے کہ آپ جو وہاں پہ پڑھ رہے تھے پڑھ تو آپ اچھا رہے ہیں. وہ مجھ سے کہا پڑھ تو آپ اچھا رہے, میں نے سنا آپ کا تھوڑا پڑھ تو اچھا رہے, نہیں سمجھ نہیں, مگر یہ میں کیا دیکھتا تھا آپ پڑھ رہے تھے اور سب لوگ کچھ نہ کچھ چیز میں آپ کی طرف کوئی دیکھ رہا نہیں تھا. وہ مجھ سے سوال کرنے لگا, کہنے لگا آپ کی طرف کوئی دیکھ رہا نہیں تھا, کوئی آپ کیا پڑھ رہے تھے. وہ مجھ سے کہنے لگا آپ کیا پڑھتے ہیں. میں نے بتایا, میں نے کہا ارے یہ کچھ کبھی کبھی ہوتا ہے, لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں, ایسی بات ہے. لیکن میرے دماغ میں آئی کہ یہ سمجھ گیا کہ بتائیے یہ کچھ پڑھ رہا ہے اور انہیں کے مذہب کا پڑھ رہا ہے, لیکن لوگوں کے دھیان نہیں, تو جا کر کے وہ اپنے مذہب میں کہے گا کہ نہیں کہے گا کہ ان کے یہ کچھ پڑھا جا رہا تھا مگر دیکھیے کوئی دھیان نہیں رہے. اگر ایسا ماحول بن جائے گا جسے کسی کی طرح سب بیٹھ جائیں چپ چاپ اور سلوات کس کے پڑھیں, تو بعد میں لوگ کہیں گے, جو لوگ آتے ہیں الگ کے لوگ آتے ہیں شادی میں, الگ مذاہب کے لوگ, وہ جا کے کہیں گے جب ان کے کیا میں نے دیکھا ہے کہ کچھ پڑھا جاتا ہے سب توجہ دیتے ہیں, سب ان کے کیا ایک دم الرٹ رہتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھنے والے کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں. اب آپ کو بتایا جائے تیسری کون سی جہالت ہے, جہالت ماڈرن. یہ ماڈرن جہالت کیا ہے, یہ ہر زمانے میں الگ الگ روپ سے آپ کو دکھائی دے گی. جو زمانہ آئے گا وہ زمانے کے اعتبار سے یہ چینج ہوتی چلی جائے گی. اس کے آپ اور ہم بھی شکار ہیں, سب لوگ کرتے ہیں اور بخوبی انجام دیتے ہیں. یہ کون سی جہالت میں آتا ہے, ماڈرن جہالت کیا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے جہالت کا آ جانا. کبھی کوئی جہالت آ گئی کہ لیے صاحب بال اتنے اڑوا دیے, آدھے بال ہیں اور بالوں پہ ایسا کروا دیا آدھے لال اور آدھے,
یہ جہالت ہے، اس کا دین سے اور اس کے بعد کیا جہالت ہے ماڈل میں آ گیا کہ جنسوں کا پھٹا نیچا پہن دینا، پھٹی نچی جنس پہن دینا، یہ بھی جہالت میں آتا ہے، یہ پھٹی نچی جنس پہن دینا. آپ دیکھیں یہاں سے پھٹی، یہاں سے پھٹی، یہاں سے پھٹی، نازیبا لباس ہے کہ نہیں؟ آپ جو لوگ پہنے ہوتے ہیں آپ ان سے ایک بات کہیے، آئیے ذرا سا ایک 2 رکعت نماز پڑھنے کا، آئیے نماز مغرب. اچھا یہ کس کا؟ یہ مخالف اسلام کا کام تھا، یہ مخالف اسلام، اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں، جس کو سمجھ نہیں پا رہے ہمارے کیا کہ لوگ نوجوان اور بچے اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے. وہ جان کر کے ایسی چیز کو رائج کرتے ہیں کہ جس کا اسلام قطعاً منادی کرتا ہے. جس چیز کو اسلام نے بالکل ہی غلط کہا وہ اسی چیز کو رائج کریں گے کہ اس کو کرو، کیونکہ وہ اسلام کے مخالف. ان کو پتا چل جائے گا اگر ہم یہ نوجوانوں میں بچوں میں اس چیز کو رائج کر دیں گے تو بچے اول وقت نماز نہیں پڑھ پائیں گے. اب یہ جو مسجد ہے، مسجد کا کیا حکم ہوتا ہے بتائیے؟ میں ادھر سے گزر رہا ہوں، اتنے ہی میں اذان ہو گئی، میں نے جلدی سے یہاں وضو، سب مسجدوں میں یہی انتظام ہوتا ہے، وضو کا بھی انتظام ہوتا ہے، ہر چیز کا انتظام ہوتا ہے. مسجد اسی لیے بنائی جاتی ہے ہر جگہ کے اوپر. اب مثال کے طور میں ادھر سے گزر رہا تھا، میں نماز یہاں اذان ہوئی، میں نے کہا لاؤ بھیا یہیں سے ظہر کی اذان ہو گئی، یہی نماز پڑھنے ظہر کی. اب میں جلدی سے آیا، میں نے وضو کیا اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگا. لباس صحیح تھا. دوسرا انسان آیا کہ جو اس طریقے کا لباس پہنے تھا، یہاں سے پھٹا نیچا. اب وہ جا رہا تھا، نماز کا وقت ہوا، اب وہ یہ سوچ رہے ارے نماز لگتا ہے کیسے پڑھیں، یہ لباس تو صحیح نہیں ہے، اس جنس میں تو نہیں پڑھ پائیں گے، کیونکہ دیکھ رہے ہیں پورا جسم جھلک رہا. وہ اولے وقت نماز پڑھ پایا کہیں نہیں پڑھ پایا. تو یعنی کیا؟ یعنی اس کو اس چیز سے، نماز سے، عقائد سے، اسلام سے، یہ مخالف اسلام کا کام تھا کہ ان کو دور کر دیا. مخالف اسلام کا کام تھا، ان لوگوں نے اسی چیز کو ٹارگیٹ بنایا ہے، اسی چیز کو رائج کیا ہے مسلمانوں میں کہ جس چیز کو بہت زیادہ اسلام نے منع کیا، بھائی پھٹے نیچے کپڑے کو جائز بتایا ہے، غلط، ناجائز کبھی نہیں بتایا. اہل بیت نے بتایا اگر تمہارا کپڑا پھٹ گیا اس کو سل لو، مگر کبھی پھٹا لباس نہ پہنو. پیول لگا لو مگر وہ تمہارے جسم کا جو حصہ ہے وہ جھلکنے نہ پائے. مگر آج کیا ہو رہا ہے کہ پورے پیر کے حصے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. کیا اس نازیبا لباس میں کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جو لوگ پہنتے ہیں مجھ کو بتا دیں کہ کبھی وہ اس لباس میں نماز پڑھی، وہ کہیں گے نہیں بھائی ہم نے اس لباس میں نماز نہیں پڑھی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس لباس سے کیسے اللہ کی بارگاہ میں چلا، میں نہیں جا سکتا مسجد میں. ان سے آپ کہہ دی کبھی کھڑے ہو آؤ چلو بھیا ذرا سا مسجد میں ایک کام ہے کرا لوں گا، نہیں ہم مسجد میں داخلہ نہیں لے پائیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ لباس نہیں سیکھ، یہ مخالف اسلام کا کام ہے. ٹارگیٹ بنا کر اس سب چیزوں کو ہم لوگوں نے ایگزیبیشن فاطمیہ ایگزیبیشن میں پیش کیا ہے، یقین مانیے پیش کیا ہے. اور وہاں کے اوپر امام باڑے میں، چھوٹے امام باڑے میں جب پیش کیا تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں کے اوپر غیر مسلم بھی آتے اس چیزوں کو سنتے. اب خیر بہرحال ان سب چیزوں کو کیا ہمارے گھروں میں، اور ایک بہت ہی معذرت کے ساتھ جملہ کہ ہمارے گھر کے جو کیا کہتے ہیں لوگ ہیں، بچے ہیں، ان بچوں کو بھی جو مخالف اسلام ہے اپنی طرف کانسیپٹ کی طرف لے رہے. دیکھ رہے ہیں آپ ایک کارٹون چلتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ایک کارٹون ہے جو پیپا پگ نام کا، یہ کارٹون چلتا ہے. اس کارٹون کے اوپر پوری پکچر بنائی گئی. بغیر میں بچوں کو پڑھاتا ہوں تو ایک دن بچوں کے گھر میں پڑھانے گیا تو وہ بچہ رو رہا تھا، تو وہ کہنے لگی کہ ان کی والدہ کہنے لگی یہ بہت رو رہا ہے، بہت موبائل دیکھتا ہے. تو ہم نے کہا موبائل دیکھتا ہے، موبائل میں کیا دیکھتا ہے؟ تو کہنے لگی ارے یہ موبائل کے اندر جو ہے ایک کارٹون ہے پیپا پگ نام کا. بولا اب جو میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ حرام جانور کہ جس کا کہا جائے کہ نام لینا ہی حرام ہے. پوری پکچر بنا رکھی ہے اور بچے اس کو بڑی شوق سے دیکھتے ہیں. کیا یہ اسلام کے مخالفین ہیں؟ جان کر کے ایسے نجس جانور کے اوپر بناتے ہیں، جان کر کے ایسی چیزوں کو رائج کرتے ہیں جو مسلمانوں کو بالکل جائز نہ ہو. اس سب چیزوں سے ہمیں باہر رہنا، اس سب چیزوں کے اوپر ہم کو توجہ دینی کہ ایسی چیزوں کو نہ رائج کریں، ایسی چیزوں کو بالکل بائیکاٹ کریں. اگر بچے دیکھتے ہیں تو اس چیز سے بالکل الگ ہٹا لیں. آپ کو پتا ہے کچھ چیزیں ہم لوگوں نے بنائی ہیں جیسے کہ
نماز کے طریقے سے حقوق کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ ڈلیے تنظیم کی طرف سے بن کر کے جو نماز کے پورے انہوں نے طریقہ بتایا، وہ بچوں کو دکھائیں کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، اس طریقے سے ہم کو سوروں کی تلاوت کرنی ہے، اس طریقے سے تلاوت سورہ کی کرنی ہے، اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ یہ پورا باقاعدہ ایک بچوں کو کارٹون بنا کر کے بتایا گیا، اس میں دکھایا گیا۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہ سب جہالتوں سے دور ہیں۔ جو اہل بیت ہیں جنہوں نے نورانی راستہ بتایا ہے، جنہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے راستہ بتایا ہے، اس کے اوپر عمل کریں۔ جس طریقے سے رسول رحمت، اس طریقے سے ان کی بیٹی بھی رحمت۔ یقین مانے کہ وہ بیٹی کہ جو سیدۃ النساء العالمین، جو ہی سیدۃ النساء العالمین نہیں ہے، بلکہ آپ کی ولادت کے اوپر اللہ نے کچھ الگ ہی انتظامات۔ ایسے ہی جناب زہرا کی ولادت نہیں ہو گئی، بلکہ 40 دن رسول نے روزہ رکھا، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، معراج طے کیا، جب جا کے حضرت زہرا کی ولادت ہوئی۔ آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کو لوگوں نے ابتر کے بھی تانے دیے، ابتر کے بھی تانے دیے، مگر آپ ہمیشہ کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، کبھی کسی کو کچھ کہا نہیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین، معاف کر دے گا، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ لیکن آپ کی بیٹی تمام سردار ہے، تمام امت مسلمہ کی جتنی بھی عورتیں سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ آپ کی منزلت اور آپ کی عظمت کا اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی برکات سے، آپ کو پتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کی کتنے برکات۔ لوگ کہتے نہیں ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے ذریعے ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام جو ہے وہ تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں، اسی واقعے میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق کے ذریعے۔ کیسے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک اور سلمات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، نعرہ سلوات۔ آپ دیکھیں کہ بی بی کی چادر کے کتنے بڑے، اور جو لوگ یہ کہتے نہیں ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا، آپ کو اس واقعے سے معلوم ہو جائے گا۔ ایک واقعہ یوں ہے کہ ایک دن پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وسلم بیٹی کے گھر کھانے پینے کے جو سامانات تھے اس کی کمی پڑی، اور گھر کے اندر رزق نہیں تھا، سامان نہیں تھا تھوڑا کھانے پینے کا۔ تو امام علی علیہ السلام نے حضرت زہرا کی چادر لی، اور لینے کے بعد ایک یہودی لے کر کے اس یہودی کی دکان کے اوپر پہنچے آپ، اور جانے کے بعد آپ نے اس یہودی کے دکاندار جو تھا اس کو چادر دی اور کہا لو یہ چادر لے لو اور اس کے عوض میں مجھ کو کچھ سامان دے دو کھانے پینے۔ تو اس نے بے جھجک ہو کر کے چادر لے لی۔ اب آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ جو یہودی اس مدینے کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے، تو کیا وہ رسول کے خوف میں تھے؟ کیا امام علی کے خوف میں تھے؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ جو آ رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ جو آ رہے ہیں وہ یہودی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے یہ آ رہے ہیں یہ کون ہے، یہ رسول کے داماد ہیں۔ یہ جو چادر جن کی آ رہی ہے یہ ان کی زوجہ ہے اور رسول کی بیٹی ہے اکلوتی۔ یہ اس یہودی کو باخبر تھی پوری۔ اب آپ بتائیں اگر وہ یہودی خوف میں ہوتے، ڈر میں ہوتے تو وہ چادر لیتے؟ پتہ ہی نہ لیتے۔ بھئی لوگ کہتے نا کہ ڈر کے ذریعے، خوف کے ذریعے، تلوار کے ذریعے لوگوں کو ڈرا کے اسلام پھیلایا ہے پیغمبر نے، لوگوں کو دکھا نہیں، ایسے نہیں۔ اگر
یہ بات سچ ہوتی تلوار کے ذریعے، پہلا خوف کے ذریعے اور ڈرا کر کے، تو وہ یہودی کبھی چادر نہ لیتا حضرت زید۔ وہ یہودی یہ کہتا کہ بھیا آپ کو اگر کچھ سامان چاہیے ہے تو آپ وہ سامان لے لیجئے، بھائی چادر آدر میں نہیں لوں گا۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیے ہمارے کیا حکومت کے نمائندے ٹہلتے ہیں، اور کبھی کسی دکان پہ چلے جائیں کوئی سامان لے لیں تو دکاندار ہمت نہیں کرتا ہے کہ بھائی صاحب پیسے دیجیے، وہ نہیں کہے گا، کہے گا بھیا کہاں لے رہے ہو، ایسے رکشے والے چلاتے ہیں بیچارے، دیکھیے کہیں کہیں وہ ہوگا بیٹھ گئے اور وہ پیسے بھی نہیں مانگتا ہے، کہو اگر بیٹھے بھائی کہاں آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پیسے نہیں دیں گے، یہ ہوتا ہے، یہ ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ لیکن وہاں کے اوپر قطر یہودیوں کو ڈر اور خوف نہیں تھا، انہوں نے بے جھجک چادر لے کر کے حضرت زہرا کی رکھ لی اور چپ چاپ جو سامان تھا اس کے عوض میں دے دیا مولا کائنات، وہ لے کر کے گھر کے اوپر چلے، اور لے جانے کے بعد یہ جب یہودی اپنے گھر میں چادر لے کر کے جاتا ہے اور رات کو جب سوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ چادر سے ایک نور ساکت، پورا گھر نور سے مزین ہے اور گھر کے اندر ایک خوشبو معطر ہے۔ اب گھبرا کر کے گھر والے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں وہاں کمرے میں کیا رکھا ہے دیکھو، اب یہ سمجھ جاتا ہے، کہتا ہے ارے یہ وہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے، آج ان کے شوہر آئے تھے گروی رکھے سامان لے کر کے۔ یہ معجزہ دیکھ کر کے وہ سب یہودی گھر والے جتنے لوگ تھے سب مسلمان۔ تو کردار کے ذریعے اسلام ہے، کردار کے ذریعے اسلام ہے، نور کے ذریعے اسلام پھیلا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنا کردار لوگوں کو اس طریقے سے بتایا، اپنے کو ایسے پہچانوایا، لوگوں کو اس طریقے سے دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اس طریقے سے بتایا کہ لوگ آپ کی طرف آ کر کے اور کہتے تھے مجھ کو بھی اپنے دین میں شامل کرو۔ خوف سے کبھی کسی نے نہیں کہا، ڈر سے کسی نے نہیں کہا، کہ وہی بیٹی ہیں پیغمبر کی کہ جن کی چادر کی برکات، خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی برکات ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ خالی کیا عربی میں رہ کر کے نہیں، بلکہ جتنے سید و سادات آئے ہیں، چاہے ہندوستان ہو، تمام ممالک میں پہلے، یہ کون ہے؟ یہ سب فرزند رسول ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ سب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں۔ ان کی برکت سے یہ زمینیں پاک ہوئی ہیں، ان کی برکت سے ملک پورے پورے پاک ہوئے ہیں، لوگ آسانی سے زندگیاں بسر کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں۔ یہی حضرت زہرا ہے کہ جو تمام لوگوں کے لیے برکت ہے، جس طریقے سے ان کے بابا برکت سے، اسی طرح سے وہ بھی برکت ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ افسوس ہوتا ہے یہاں کے اوپر کہ جب وہ رسول کی بیٹی کہ جو سیدۃ النساء العالمین تمام لوگوں کے لیے برکت ہو، اور پیغمبر کے کچھ 9 سے یا 10 دن کے بعد جانے کے اسی دروازے میں آگ لگائی کہ جو دروازے کے اوپر آ کر کے رسول سلام کرتے، السلام علیکہ یا اہل البیت نبوہ، سلام کرتے، اور وہی لوگ آ کر کے اس دروازے پہ آگ لگا دیتے، آگ لے کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی کو باہر نکالیں، اگر علی باہر نہیں آئے تو ہم اس دروازے میں آگ لگا، اس دروازے ہی میں نہیں بلکہ اس پورے گھر کو آگ کے حوالے کر دیں۔ جناب زہرا فرماتی ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس گھر کے اندر کون؟ ارے اس گھر کے اندر رسول کے بیٹے ہیں کہ جن کو رسول نے فرمایا کہ یہ حسن اور حسین جو ہیں علیہ السلام یہ ہمارے بیٹے ہیں، کیا ان سمیت اس گھر میں آگ لگا دو؟ تو کہا کہ ہاں ہم بچوں کی سمیت اس گھر میں آگ، اور ان ظالموں نے یہی کیا کہ دروازے میں آگ لگائی، اور آگ لگانے کے بعد جب دروازہ جل گیا تو ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد دروازے کے اوپر لات مارتا ہے، اور وہ دروازہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غضب ہو گیا کہ شہزادی کے اوپر وہ جلتا ہوا دروازہ گرا، اور گرنے کے ساتھ آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، زہرا سلام اللہ علیہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنا درد بھول گئی، ہاں جیسے ہی قلب سے فرماتی ہے کہ ابو الحسن کہاں ہے؟ فرمایا جناب فضا نے کیا دربار میں لے کے گئے، جناب
फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दरबार में जाती है और वो अपने बाबा की लिखी हुई तहरीर पेश करती है। देखो ये मेरा हक है, लेकिन गजब हो गया कि वो तहरीर जो नबी की लिखी हुई थी, एक शख्स आता है और आने के बाद उस तहरीर को जनाब ज़हरा के हाथ से लेकर के फाड़ देता है। हाँ आज़ादारों, वो तहरीर का फाड़ना था, ये रवायत में है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो तहरीर के टुकड़े जमीन पे गिरे थे उसको लेने के लिए जमीन के ऊपर तशरीफ लाए। हाँ आज़ादारों, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जमीन में तो तशरीफ अपनी कुव्वत से लाई थी, लेकिन रवायत में मिलता है कि जब जनाब ज़हरा ने टुकड़े बटोर लिए तो अब इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो उठ पाए। हाँ आज़ादारों, अमीरुल मोमिनीन ने अपने हाथों से जनाब ज़हरा को उठाया और आगे घर के ऊपर लाए। और आज़ादारों, वो भी वक्त आया कि जब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। हाँ आज़ादारों, कभी कोई बात अमीरुल मोमिनीन को ना बताई, ये राज भी ना खुलता। ये राज तो जब खुला कि जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़हरा को गुस्ल दिया। हाँ, गुस्ल देते देते एक बार चीख मार करके रोए। हाँ आज़ादारों, ऐसी आवाज निकली चीख की। हाँ, लेकिन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का पहलू पूरा शिकस्त हुआ, तस्वीरें टूट गई थी। आज शहजादी किस तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन आज़ादारों, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया, जनाजा तैयार हो गया और बच्चों को बुलाया। हे बच्चों, आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। आज़ादारों, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया से रहलत पर वाली। बच्चों को बुलाया, इमाम हसन आते हैं, अपनी माँ का दीदार करते हैं। हाँ, जनाब ज़ैनब आती है, अपनी माँ का दीदार करते हैं। जनाब उम्मे कुलसूम आती है, माँ से रुखसत होकर के जाती है। तारीख में मिलता है एक बच्चा तो दीवार से लगा इमाम अली फरमाते हैं, ए बेटा हुसैन, आओ अपनी माँ का दीदार नहीं करोगे? इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए बाबा, आपको मालूम है जब तक कि मेरी माँ नहीं बुलाती थी मैं नहीं आता था। मैं अपनी माँ से कहता हूँ, ए अम्मा आवाज दो, तुम्हारा हुसैन आया है। हाँ आज़ादारों, जनाब ज़हरा के तारीफ में मिलता है कि बंदे का मन खुल गए तो हाथ नमूदार हुए। कि माँ तुम्हें अपने कलेजे से लगाएगी। आज़ादारों, कहीं भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी, चाहे मदीना हो और चाहे करबला हो। करबला में भी जब तुम घोड़े से जमीन पर गिरोगे तो माँ तुमको अपने हाथों के ऊपर उठाएगी, जमीने करबला को अपने दामन से साफ करेगी। आए माँ तुम्हारी तुम्हारे मोहब्बत करती है और हुसैन तेरी मोहब्बत, तेरी माँ तेरी दीदार परवरदिगार आलम, इस मुख्तसर सी इबादत को परवरदिगार आलम, इस मजलिस का सवाब मरहूमात के दर्जात को बुलंद फरमाए। परवरदिगार आलम, जो लोग बे औलाद हैं उन सबको शहजादे अली असगर के सदक़े में एक नेक साले औलाद परवरदिगार, जो कर्जदार हैं उनके कर्जों को अदायगी की तौफीक बारलाहा, जो लोग भी हज और ज़ियारत के मुतमन्नी उनकी ये हाजात को पूरा बारलाहा, जहाँ जहाँ भी मुहिब्बान शियान हैदरी करदार हैं उन सबकी जान और माल और इज्जत और नामूस की हिफाजत बारलाहा, परचम इस्लाम को सर बुलंदी अता फरमाए, निफाक को और शिर्क को सरनगू फरमाए। बारला हम सबको अहले बैत की तालीमात पे चलने की तौफीक इनायत। जो दुश्मनाने अहले बैत, दुश्मनाने इस्लाम है, जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, ऐसे लोगों को नेस्त व नाबूद फरमाए। बारला बिलखुसूस
हमारे इस शहर लखनऊ में अमन व अमान पाए। हमारे शहर की अंजुमनें जितनी भी हैं, जो भी इदारे हैं, जितने भी ज़ाकिरीन हैं, जितने भी खुतबा हैं, जितने भी वाइज़ीन हैं, उन सबकी हिफाजत फरमाए। खुसूस हमारे मरजाए वक्त की हिफाजत फरमाए। हमारे लहा जो लोग भी बीमार हैं, दुआ के लिए गुजारिश करते हैं, परवरदिगार आलम किसी भी मर्ज में मुब्तला हैं, उन सबको जल्द से जल्द शिफाए हमारे लहा दुआओं में दुआ यही है कि दिलबंदे ज़हरा उन्हें इंतकाम हुसैनी हज़रत इमाम ज़माना शरीफ के ज़हूर में दाखिल और हमको उनकी रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा